کوٹا لیے چلتے ہیں جہاں وزیر ریلوے سعد رفیق اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ ہم 30 سپٹمبر تک بحال کر دیں گے۔ تافتان دال بندین بحال ہو چکا ہے، لیکن 30 ستمبر انہوں نے مجھے ڈیٹ دی ہے، شاید 2-3 دن اوپر لگے لیکن وہ بحال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جہاں تک تعلق ہے ہیرک برج کا، جہاں پہ ہم کل گئے تھے، اس کی ڈیزائننگ ایک کراچی کی بڑی کمپنی کر رہی ہے۔ انشاءاللہ NLC اس کو تعمیر کرے گا، لیکن اسے وقت لگے گا۔ تو ابھی جمعے کی نماز کے بعد سارے ڈپارٹمنٹس ہم اکٹھے بیٹھ رہے ہیں، جس میں اس کی ٹائم لائن فکس ہوگی۔ وہاں آپ کو پتہ ہے جو سچویشن ہے اس ایریے کے اندر کام کرنا خاصا مشکل ہے، سیکورٹی کے بھی ایشوز ہیں اور بھی معاملات ہیں۔ بہرحال ان سب کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ فوراً کام شروع ہوگا اس پہ۔ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیرہ اعلیٰ یار سے جیکب آباد کی طرف 11 کلومیٹر کی ریلوے ٹریک انڈر واٹر ہے۔ وہ پانی اتنا ہے کہ پمپس جتنے مرضی لگا لیں وہ نہیں نکل سکتا جب تک یہ پانی جس کا نیچرل فلو سندھ کی طرف جاتا ہے اور حمل جھیل کی طرف جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں آپ سارے معاملے کو، تو ابھی واٹر لیولز ہائی ہیں، تو اس کے لیے ہم نے سندھ کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے بات کی ہے، سندھ گورنمنٹ سے بھی بات کی ہے، بلوچستان کا بھی آج اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور چیف سیکرٹری صاحب ہیں آوران گئے ہوئے ہیں، وہ زوم پہ ہمارے ساتھ میٹنگ میں ہوں گے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں جو انسانی بس میں ہے کہ ایٹ ارلیسٹ یہ ٹریکس، یہ پانی نیچے جائے اور اس کے نقصانات سامنے آئیں، اور پھر فوراً ریپیئر ورک ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ جو سبی ارنائی سیکشن، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور میں ہم اس کو تقریباً 90% مکمل کر گئے تھے۔ بہت افسوس ہوتا ہے 4 سال بعد بھی کوئی کام نہیں ہوا، اس طرح ہی پڑا ہے۔ کل ان کو کہہ رہا تھا ہیلی پہ، میں نے کہا یار ہم نے بڑی ایفرٹ کی ہے، لیکن دیکھیں وہ کیا کر گیا آج سے 150 سال پہلے۔ ہم بنائی ہوئی چیزوں کو مینٹین کامیابی سے نہیں کر سکے۔ تو یہ اگر ML1 بننا شروع ہو جاتی تو امید پیدا ہوتی کہ ML2 اور ML3 بھی بنے گی، لیکن وہ شروع ہی نہیں ہوئی۔ اب ہم نے میں جو پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنا گیا تھا وہی توڑ ڈالا، اب اس کو دوبارہ بنا رہے ہیں اور 10-8 دن تک بن جائے گا۔ چائنیز کو ری انگیج کر رہے ہیں کہ بھائی آؤ یہاں پہ آ کے ہماری مدد کرو۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کر رہے ہیں، یاد صادق صاحب EAD کے وزیر ہیں، ان کے ذریعے ورلڈ بینک سے بات کر رہے ہیں EAD کے ذریعے، کیونکہ پاکستان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے لگانے کے لیے، اور یہ 20 سال بھی نہیں ہے انتظار کرنے کے لیے۔ تو اب ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ ایک ہی وقت پہ ML1 ML2 اور ML3 کو چھیڑا جائے۔ اس کے لیے ڈاکومنٹس بنا رہے ہیں، پیپر تیار کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسے پیسے تو لگاتا نہیں ہے آگے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کتنی تکلیف دہ اور دردناک کہانی ہے ساری، لیکن لگے ہوئے ہیں پورے عزم کے ساتھ۔ اور ہمارے بعد جو بھی آئیں، جسے اللہ تعالیٰ دے، اسے چاہیے کہ وہ پالیسیوں کا تسلسل رکھے۔ یہاں پہ میں ان کا نام بھی یاد آ جائے گا، میرے بعد ایک کیئر ٹیکر منسٹر آئی تھی بلوچستان سے، روشن خورشید بروچہ صاحبہ۔ میں انہیں زندگی میں کبھی نہیں ملا، نیور، لیکن میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کیئر ٹیکر ٹائم پہ قانون کتاب اور قاعدے کے مطابق کام کیا، اور جو کام ہم چھوڑ گئے تھے اس کو انہوں نے انیشیٹ کیا۔ پھر ایک اور صاحب آگے، اس میں تبصرہ نہیں کرتا، ان کے بعد ایک اور صاحب آئے، تو وہ جو ان کے بعد آئے میں نے انہیں خود کال کی، پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے۔ میں نے کہا کہ سیاسی لڑائی اپنی جگہ، ریلوے پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں ریٹائرڈ افسروں کا پورا گروپ مہیا کیا جو ماسٹر مائنڈ تھے ریلوے کے، جنہوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا تھا، ان کے سینئرز تھے۔ ہم نے ان کی بھی مدد کرنے کی کوشش کی۔ کوئی شاید اس بات کو برا محسوس کرے کہ یہ کیوں کیا، پر ہم نے کیا، میں اس کو اون کرتا ہوں۔ تو ابھی بھی میں PIA بھی ظاہر ایویشن کے پاس ہے، تو جو پچھلے CEO ہیں وہ ریٹائرڈ مارشل ہیں، میں TV پہ بتا رہا ہوں، میں نے انہیں کال کی، میں ان کو ملنے گیا، ان کے ساتھ چائے کا کپ پیا، ان سے رہنمائی لی، اب بھی ضرورت ہو تو رہنمائی لے لیتا ہوں۔ تو یہ ہمیں کچھ لائنز تو ڈرا کرنی چاہیے نا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت بدلے تو ہر چیز اٹھا کے اکھاڑ کے پھینک دو۔ آپ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سیلاب کی عذاب سے اور مصیبت سے اس قوم کی جان چھڑا دے اور بارش نہ آئے۔ باقی سب لوگ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، سول گورنمنٹ، افواج پاکستان، NDMA، PDMA، لیکن آفت بہت بڑی ہے۔ ہم آئے ہیں بائی روڈ، جب وہاں سے جیکب آباد سے، دونوں طرف لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے IDPs ہو گئے ہیں، ان کے کھیت ختم ہو گئے ہیں، مال مویشی بہ گیا ہے، بالکل لاچار ہو گئے ہیں۔
تو یہ میں ضرور کہوں گا اس پریس کانفرنس کی وساطت سے، ہمیں بطور قوم، اگر ہمیں قوم بن گئے ہیں اور اگر نہیں بنے تو شاید یہ مصیبت ہمیں قوم بنا دے، ہمیں اپنے تمام وسائل سرکاری غیر سرکاری، ہمیں اپنے جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے بلوچستانی اور سندھی بھائی بہن ہیں اور جو جنوبی پنجاب کے 4 اضلاع 2.5 اضلاع وہاں کے خراب ہوئے ہیں، اور یہ کوہستان کا علاقہ ہے اور سوات کا علاقہ ہے اور ساؤتھ آف کے پی کی ہے، ٹانک اور یہ ڈگئی خان وغیرہ، ان علاقوں کے لوگ جہاں سیلاب نہیں آیا انہیں جا کے ان کی بے پناہ مدد کرنی چاہیے. لوگ لگے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کم ہے. یہ ریلیف کا کام مہینے 2 مہینے کا کام نہیں ہے، یہ مسلسل کرنا پڑے گا. تو یہ اپیل ہے پوری قوم سے، بجائے اس وقت ہم کو سیاسی جلسے کرتے رہیں. لوگ ان کی میتیں اٹھ گئی ہیں، لوگ ڈوب گئے ہیں، تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. تعیناتی کا مسئلہ ہے، عمران خان صاحب کی جانب سے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بحث جو انہوں نے چھیڑی ہے، اس پہ حکومت کے سامنے کیا کوئی تجویز ہے؟ حکومت نے بیچاری نے کیا کرنا ہے، وہ تو کیا کہ مکر گیا، مکر گئے جو سیلابی صورتحال ہے، یعنی سوری جسے پاکستان میں اگر کوئی آفت آ جاتی تو یہاں پہ لوگ اسے کاروبار یا منافعت کوئی چیز سمجھتے ہیں. جب یہاں پہ بولان روٹ پہ سڑکیں ٹوٹ کا شکار ہو گئی تو جگم آباد یا درمیان سے کوئی بھی اگر ریلوے کے ذریعے سفر کرنا چاہ رہا تو 1 سال یا اس سے بھی کم عمر کے بچوں سے ٹکٹ کے پیسے یعنی کیش دیے گئے. اس طرح کی بھی صورتحال، یعنی ریلوے اگر کوئی پہلے یہاں پہ سفر نہیں کرتا تو اگر ایک موقع ملا ریلوے کو اپنی ساتھ بہتر بنانے کے لیے تب بھی لوٹا گیا لوگوں کو. تو اس سوال نہیں، کوئی لوٹا نہیں گیا. جس نے ریلوے پہ سفر کرنا ہے وہ ٹکٹ لے گا تو سفر کرے گا. اس میں لوٹنے والی کون سی بات ہے؟ چھوٹے بچوں کی، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو، مجھے اس تفصیل کا نہیں پتا. تو آپ کہہ رہے ہیں نا ویریفائی کرنا پڑے گا. جی جی اچھا، اس حوالے سے بتائیں دوبارہ ان کو بحال کریں گے نہیں؟ اور دوسرا سر تیز ترین ابھی جو ہے ٹریفک کا نظام ہے، اسی طرح لوگ جلدی سے جلد پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن لاہور سے جو بندہ بیٹھتا ہے ٹرین وہ 24 گھنٹے بعد یہاں پہنچتا ہے، تو لوگ ابھی کا رجحان بھی کم ہو گیا ٹرین کے حوالے سے. اس حوالے سے بھی ہے سب پیارے بھائی بات یہ ہے، بڑا آپ نے اہم سوال کیا. گزارش یہ ہے کہ بولان پاس آپ نے دیکھا ہے، یہ اس ٹریک کے اوپر تو تیز ٹرین نہیں چل سکتی. آپ کو اس کا گریڈینٹ اتنا زیادہ ہے کہ نہ اس پہ کامیابی سے فریٹ ٹرین چلتی ہے، اور آپ پیسنجر چلائیں گے تو وہ بالکل سلو سپیڈ ہے. روڈ نیٹ ورک، کیونکہ پاکستان میں روڈ سیکٹر کے اوپر مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے، ریل سیکٹر پہ نہیں کی ہے.